الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. معزز سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 پر 2 سے لے کر کے آیت نمبر 40 پر 6 تک، یعنی 42 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 46 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خاص طور سے مشرکین مکہ اور تمام انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں اور اس میں بہت ساری تنبیہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قیامت کا ہولناک منظر بھی انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور جس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس دور کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ کرام کو، ان آیات کے ذریعے سے تسلی بھی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. یعنی اے مومنو، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ عز و جل ان کے اعمال سے بے خبر ہے، ان کے ایکٹیویٹیز سے بے خبر ہیں. وہ تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان ظالموں کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ یوں اپنے سر کو اٹھائے ہوئے سامنے نظریں جمائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی مڑ نہ سکیں گی اور ان کے دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے. معزز سامعین کرام، کچھ ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو بہرحال یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی بھر دنیا میں سزا نہیں ملتی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ان کی رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیلی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر ہے، بلکہ مجرموں کو دنیاوی اور آخرت کی سزا دینے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک قانون مقرر ہے جس کا انحصار گناہ کی ماہیت اور گناہ کی کیفیت کے اوپر ہوتا ہے. جن مجرموں کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا نہ ملے تو ان کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت تک مؤخر کر دیتا ہے، اور آخرت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے منظر کو واضح کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. یعنی اس دن کی ہولناکی اور دہشت ناکی کا یہ حال ہوگا کہ مجرم اپنی پلکیں بھی نہ جھپک سکیں گے، ان کی آنکھیں مسلسل قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ رہی ہوں گی اور بند بھی نہ ہو سکیں گی. اور اسی حالت میں وہ سر کو اٹھائے ہوئے نظریں سامنے جمائے ہوئے میدان محشر کی طرف دوڑے بھاگے جا رہے ہوں گے اور وہ نیچے کی طرف دیکھ بھی نہ سکیں گے اور دہشت سے ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، کلیجے ان کے منہ کو آ رہے ہوں گے. اس دن وہ بالکل ننگے ہوں گے اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال بھی نہ آئے گا. جیسا کہ صحیح البخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ یہ ارادہ بھی کسی کے دل میں نہیں آئے گا، کسی کو اپنے علاوہ کسی کا کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قیامت کے ہولناک منظر کو واضح کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ قیامت کے اس ہولناک منظر میں سب کو آنا پڑے گا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تسلی کے لیے، خاص طور سے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ بیان فرمایا کہ اے صحابہ کرام، یہ مشرکین مکہ جو تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کو مقرر کر کے رکھا ہے، اور آج بھی یہ دونوں آیات اور ان کے اندر جو تسلی ہے وہ تمام مومن اور مسلمانوں کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ ظالم جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی زبردست گرفت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 44 40/4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ کر کے پکڑ لے گا، تو اس دن ظالم کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے، تو اس دن سے مراد موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ یعنی ایسے ظالموں، مشرکوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور باغی بندوں کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ مہلت دے دیجئے تاکہ دنیا کے اندر جو عمل ہم نہیں کر سکے ہیں وہ عمل ہم کر لیں۔ گویا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب انہیں عذاب آ لے گا، تو اس سے مراد موت کا وقت ہے، اور اس سے مراد قیامت کا بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش آپ دیکھتے کہ جب یہ گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیں تاکہ ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس دن سے لوگوں کو ڈرائیے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے، اس سے مراد ان کے موت کا دن بھی ہے اور قیامت کا دن بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ اس دن سے ڈرائیے کہ جب انہیں عذاب آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، لیکن جواب میں انہیں کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں۔ خاص طور سے یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان تمام
کفار و مشرکین کو کہا جا رہا ہے جو اسلام کے راہ میں روڑے اٹکانا اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو اس دنیا سے اس صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مشرکین کو یہاں پر تنبیہ کر رہا ہے، کیونکہ ان کا جو حال ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ مسلمان مومن کمزور ہیں اور ہم ان کو جس طرح سے چاہے دبا دیں اور ہمارے اوپر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ خاص طور سے مشرکین مکہ ایسا سوچتے تھے، وہ اپنی زبان حال سے یا اپنی زبان قال سے وہ یہ دل میں یقین رکھتے تھے کہ ان کی شان و شوکت کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ آپ سوچئے مشرکین مکہ کے بارے میں، سوچئے کہ ابتدائی اسلام میں ایک طرف تو رؤوسائے قریشی سرداران جنہیں کعبہ کی تولیت اور بعض وجوہ سے عرب بھر میں ان کو قیادت اور امارت حاصل تھی، عرب میں انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، بڑے خوشحال تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے اور ان کی عزت و ناموری کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان جو تھے وہ مٹھی بھر اور انتہائی کمزور ترین حالت میں، اور ان کے اوپر یہ لوگ خوب ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال دیتے ہوئے، تنبیہ دیتے ہوئے اور ان کو سمجھاتے ہوئے اور نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو ڈرائیے کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت وہ گڑ گڑائیں گے، مہلت مانگیں گے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو قسم کھا کر کے بولتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی زوال نہیں آئے گا؟ دیکھو زوال کا وقت آ گیا، اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں کی نصیحت کرتے ہوئے کہا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہو چکے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تم پر یہ واضح کیا جا چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی گئی تھی۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آج تم مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ستا رہے ہو، اپنے ظلم و ستم کی چکی میں ان کو پیس رہے ہو، ان کو اس دنیا سے ان کے نام و نشان کو مٹا دینا چاہتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم ان جگہوں پر رہ چکے ہو جن جگہوں پر ایسی قومیں آباد تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، صرف رسولوں اور ان کے متبعین کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے، رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور یہ چیزیں تمہارے سامنے مثالوں میں بیان بھی کی جا چکی ہے اور ان کے حالات کو واضح بھی کیا جا چکا ہے، اس کے باوجود اگر تم سمجھ نہیں رہے ہو تو عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم کو اس مکہ سے ہٹا دیا جائے گا اور یہاں پر دوسرے لوگوں کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ اور یہی ہوا، مکہ والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نصیحتوں کے اوپر کان نہیں رکھی، اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیے اور ان لوگوں کو وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر کے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں کہا کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلی، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو عربی الفاظ ہیں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، یہ محاورتاً استعمال ہوئے، یعنی ان کی چالیں اس قدر یقینی تھی اور اس قدر بالکل ٹارگٹ کے اوپر ان لوگوں نے اپنے چال کو انہوں نے چلا تھا کہ ان کے اس چال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، ان لوگوں کے پلاننگ بالکل مضبوط تھے اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کا پلاننگ ناکام ہوگا۔ اور ان کی چال کیا تھی؟ ان کی چال یہ تھی کہ قرآن کریم میں بھی اور سیرت اور تفسیر کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا، ان لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ یہ جو پیغمبر ہیں جو ہمارے درمیان آ کر کے ہم لوگوں کو اپنا متبع بنانا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ کے احکام پر چلانا چاہتے ہیں، اس پیغمبر سے اگر بچنا ہے تو یا تو ان کو مکہ سے نکال باہر کرو یا پھر ان کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ بعد میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جائے اور جو لوگ گھیراؤ کریں گے وہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک فرد ہوں گے اور سب مل کر کے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح سے پیغمبر اسلام اور اسلام دونوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور ہمارے اوپر کوئی بھی بات نہیں، کوئی آنچ نہیں آئے گی، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی۔
یہ ان لوگوں نے چال چلی تھی اور بہت مضبوط چال تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھی کہ ان کی چال کے سامنے پہاڑ بھی ٹل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چال ہوتی ہے وہ سب سے بلند ہوتی ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کی چال کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اسلام کو اور اسلام کو بچایا، پیغمبر اسلام کے اور اسلام کی حفاظت کی، اور ان کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ جب اس کا معنی یہ ہو کہ اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے، لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی چال کوئی بہت مضبوط نہیں تھی، بلکہ ان کی چال بہت کمزور تھی، کیونکہ اللہ کے چال کے مقابلے میں کسی کی بھی چال نہیں چل سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تدبیر کرتا ہے تو ناممکن باتیں بھی ممکن باتیں بن جاتی ہیں، اور ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں یہ جو کفار و مشرکین چال چل رہے تھے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ان آیات کے اندر تمام مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہا ہے، خاص طور سے صحابہ کرام کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ ابھی جو حالات ناسازگار ہیں اور کفار و مشرکین جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کفار و مشرکین کی نصیحت بھی ہو رہی ہے کہ اگر اس نبی کے لائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو تم نے درست نہیں کیا تو عنقریب تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو اس سے پہلے کی قوموں کا ہوا. اور یاد رکھو اللہ کے سامنے تمہاری کوئی چال نہیں چل سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.